الحمد للہ الذي ابدأ الافلاق والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کا یہ دن پہلی رجب المرجب، جس مہینے کو رب تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس زمین پر ہمارے لیے اپنے دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، ملت کی فلاح بہبودی کے لیے، سنت مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے، محبت نبی کو لوگوں کے سینے میں بٹھانے کے لیے، بدعت کی بے کونی کے لیے، باطل کی بے کونی کے لیے پیدا فرمایا، تو کچوچا کی زمین پر جس کا نام محمد مدنی رکھا گیا، زمین پر ایک اختر کو اتارا رب نے شفقت سے، زمین پر ایک اختر کو اتارا رب نے شفقت سے، رکھا والد نے نام مدنی ان کا خاص حکمت سے، نبی نے برا ان کے سینے کو نور و رحمت سے، علی نے نکھارا ان کے بازوؤں کو اپنی قوت سے، بلا کون سمجھے گا ولایت بے مثال ان کی، کھندل ڈالا ہے جس نے زمین کے بدن کو حیرت سے، اور آسمان کا چاند بھی ہر پل تکا کرتا ہے چہرے کو، فرشتے بھی سنا کرتے ہیں تقریر محبت سے۔ ایسی ذات جس کا نام سید محمد مدنی اشرف، جو حضور محدث اعظم ہند کے شہزادے مخدوم سمنانی کی آل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامۃ علی کل راس مئۃ، ہر 100 سال میں ایسے بندے کو پیدا فرماتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے، جو دین میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو اگر سامنے رکھنے کے بعد آپ غور کریں تو حضور شیخ الاسلام کی ذات پر یہ حدیث پاک بالکل صادر آتی ہے۔ اس حدیث پاک سے علماء ملت اسلامیہ نے جو باتیں اخذ کی ہے کہ اس صفت کا آدمی جو متصف ہوگا، ان کا کام ترویج و اشاعت، سنت مصطفیٰ کو عام کرنا، بدعت و باطل کی بے کونی کرنا، یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام کی طرح ذات میں پائی جاتی ہے۔ کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ 1400 سال سے ہونے والے تمام مجدد دین ملت کو آپ سامنے رکھیں، ان کی زندگیوں کے سامنے رکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ رہی ان کے اپنے اپنے دور میں جس سے لے کر کے لوگوں نے گردانا کہ یہ پہلی صدی کے مجدد ہے، یہ دوسری صدی کے مجدد ہے، یہ 10ویں صدی کے مجدد ہے، یہ 12ویں صدی کے ہیں، یہ 14ویں صدی کے ہیں۔ اگر آپ ان تمام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور پھر حضور شیخ الاسلام کی ذات کو سامنے رکھیں تو آپ یقینی طور پر یہ کہنے پر تول جائیں گے کہ شیخ الاسلام صرف ایک مجدد ہی نہیں، جامع المجددین ہے۔ اس لیے کہ بیک وقت آپ نے
سنت مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، باطل کی بے کودی کے لیے، صرف ایک خطہ نہیں، ایک ملک نہیں، آج دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کا دائرہ ایک دائرہ ہوتا ہے، مگر شیخ الاسلام کی خدمت کا دائرہ پروردگار عالم کی جو زمین ہے وہ پوری زمین رہا ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں پہنچ کر کے آپ نے ترویج و اشاعت کا کام انجام دیا ہے، سنت کو پھیلایا ہے اور باطل کی بے کونی کی ہے۔ آپ نے زبان سے بھی، قلم سے بھی، اپنے عمل سے بھی، ہر طریقے سے آپ نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے کہ 1400 سال کے تمام اس صفت کے متصف داروں کو سامنے رکھیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضور شیخ الاسلام کی ذات 15ویں صدی کی مجدد ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ دوستو، یہ خدا کی ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اہل سنت کو ملی ہے کہ دور دور تک اب اگر آپ دیکھیں تو اتنی صفات کسی میں نہیں ملے گی جتنی جامع الصفات آپ کی ذات ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ آپ خدا کی نعمت ہے۔ جب آپ خدا کی نعمت ہے تو رب فرماتا ہے میری نعمت کا چرچا کرو۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا عالم میں ہر جگہ جہاں جہاں اہل سنت والجماعت ہے حضور شیخ الاسلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ آج اسماعیل اشرفی آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ الحمدللہ شیخ الاسلام سے ہم محبت کریں، انہی کی محبت اس دنیا میں بھی کارآمد ہوگی، آخرت میں بھی کارآمد ہوگی۔ اور شیخ الاسلام کی ذات صرف ایک مجدد ہی نہیں بلکہ وقت کی غوث زماں بھی ہے، وقت کے غوث العالم بھی ہے، آپ غوث زماں بھی ہے۔ اسی ضمن میں میری یہ کتاب الحمدللہ بہت جلد منظر عام پر آ رہی ہے جو 15ویں صدی کے مجدد کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب آپ کے دست مقدسہ میں یہ پہنچے گی۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور شیخ الاسلام کی ذات سے وابستہ رکھے، ان کے سائے کو ہمارے سر پر تا دیر قائم رکھے، ان کے فیضان سے پورے اہل سنت جماعت کو فیضیاب فرمائے۔ آمین آمین۔ KGN چینل جو میری اپنی ایک چینل ہے الحمدللہ اس کو آپ دیکھتے رہے اور دین کی بہترین باتیں سماعت کر کے اپنی ایمان و اعمال کی حفاظت کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔